جناب آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں وار روم کے ساتھ عامر ضیاء پھر حاضر ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ہما بقائی صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں، اکیڈمیا سے ان کا تعلق ہے، معروف کہتے ہیں اسکالر ہیں، دانشور ہیں. بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ. انٹرنیشنل افیئرس کی آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ میں بتانا بھول گیا تھا. اچھا، اب ہم کیونکہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں پوری قوم جو ہے ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ جی کاؤنٹر اٹیک پاکستان کب کرے گا. ابھی تک ہمارا پوسچر جو ہے وہ دفاعی پوسچر ہے، اور بھارت جو ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ دفاع پر ہوں تو لوگ کمزوری سمجھنے لگتے ہیں نا. تو بار بار آ کے 6 اور 7 کو ایڈونچر کیا، پھر آج جو ہے انہوں نے ڈرونز بھیج دی. کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے آپ کے نزدیک کہتے ہیں نا جوابی کارروائی کرنا؟ جی میرے خیال ہے کہ پاکستان جس میچورٹی آف کانڈکٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ ان دا لانگ رن ہمیں فیض پہنچائے گی. اور یہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہی ہوں، جو جتنے بھی ایکشنز انڈیا کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ تقریباً دے آر بارڈرنگ آن بلنڈرز. فار ایگزامپل جو انہوں نے مرید کے میں سب سے پہلا جو اٹیک کیا، جی باولپور میں کیا اور مرید کے میں، جی اس اٹیک کی بھی اندر انہوں نے جسٹیفیکیشن جھوٹ کی گئی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ان کی ٹائمنگ آپ دیکھیے، یہ اٹیک اس وقت ہوا جس دن اگلے روز ہم جرنلسٹ کو اور انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں لے جا رہے تھے وہ جگہ دکھانے. جی تو پھر تو بہت ہی بری طرح انڈیا ایکسپوز ہو جاتا تو کہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو انہوں نے پھر وہ اٹیک کر دیا تقریباً، اور دی اٹیک واز اکن ٹو کارپٹ بامبنگ. آپ سمجھے اس لیول کا وہ اٹیک تھا جس کو پاکستان نے سسٹین کیا. اور پھر اگلے دن انہوں نے ہارٹ پوسچرنگ کی. ہارٹ پوسچرنگ کے نتیجے میں پھر ان کو بہت زبردست نقصان ہوا. یہ جو ان کے جہاز گرے اور پھر وہ اتنے فلسٹر ہوئے کہ نہ ان سے اگلے بنتی تھی نہ نگلے بنتی تھی، کیونکہ وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے تھے اور بتا بھی نہیں پاتے تھے. پھر جب رائٹرز نے اور CNN نے اور اس کمپنی نے کہا کہ ہاں بھائی یہ جہاز گر گئے ہیں، تو دین انڈیا گریجولی اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ اٹ. پھر انہوں نے یہ تیسرا جسے میں کہتی ہوں لو ٹیک لو کاسٹ اٹیک پاکستان پہ کیا، اور اس کا بھی ایک منشا مقصد تھی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کو اندر سے یہ تواتر کے ساتھ کرنے کی کیوں ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر سے اتنے سخت سوال پوچھے جا رہے ہیں عامر ضیاء صاحب جو شاید میں اور آپ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں ان سے. درست. نہ تو وہ اس پہلے فالس فلیگ کی جسٹیفیکیشن اپنے لوگوں کو دے سکیں، نہ وہ اس دوسرے اٹیک کی جسٹیفیکیشن دے سکیں، اور نہ وہ ان جہاز گرنوں پہ کے بارے میں اپنے لوگوں کو عمر صاحب یہ جو آپ جو فرما رہی ہیں کہ بڑے سخت سوالات پوچھے جا رہے ہیں، بالکل پوچھے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ میں ایک کہتے ہیں نا میڈیا کا سینسیبل ایک پورشن بھی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کسی مطلب مخالف ملک کو تو ان میں جو اوور ویلمنگ ٹرینڈ ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اوور ویلمنگ ٹرینڈ جو ہے وہ تو بالکل چودالے کا چوہا بنا ہوا ہے، یعنی کہ جو مودی سرکار کہتی ہے اس کے اوپر ناچ رہا ہے اور گا رہا ہے. تو جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کیا وہ وہاں کی جو ایک اوپینین کی لڑائی ہے اس میں کارآمد ہوں گے؟ بلکہ کانگریس بھی اب تو انہی کی مطلب رنگ میں رنگ کے بات کر رہی ہے، وہ ششی تہور ہوں اور وہ چاہے ان کے اور کوئی دانشور قسم کے لوگ ہوں. تو میں تو کوئی اس میں فرق نہیں دیکھ رہا. جی میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ سے ڈس ایگری کر لوں. جی کانگریس نے ہی تو سب سے پہلے انڈیا کو بہت بری طرح ایکسپوز کیا. جب کانگریس نے کہا کہ مودی کے پاس تو یہ اطلاع 3 دن سے تھی اور اس نے اپنا وزٹ کینسل کیا اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جی پھر جو عام سڑک پر کشمیری بات کر رہا ہے، جو عام آدمی بات کر رہا ہے، آپ نے بجا کہا ان کا میڈیا بہت زیادہ سولڈ ہے، لیکن there is a Sikh diaspora outside India. There is a Kashmiri diaspora outside India. وہ کشمیری ڈائسپورا اور وہ سکھ ڈائسپورا جو بات کر رہا ہے، اب اس کی جواب دہی ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں جو دونوں اٹیکس کیے وہ اس طور کیے گئے جو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کیے ہیں، ایک گرودوارے پہ کیا اور ایک انہوں نے کشمیر میں کہا. آبجیکٹو یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی جو پاکستان کو پورا سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ تو خود بھی مودی حکومت کے ہاتھ سے دکھ کھائے ہوئے ہیں، اس ٹیرر کا شکار رہے ہیں، اور کشمیریز دونوں کو پاکستان سے متنفر کیا جائے. اور کیونکہ پاکستان انڈیا سے پرووک ہو کے اس وقت جواب نہیں دے رہا جب انڈیا چاہ رہا ہے جواب دے،
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیسپریشن انڈیا پہ بڑھ رہی ہے. آج اچھا، آپ دو نے اسٹیٹمنٹس ڈسپریشن کا تھے. تذکرہ کیا، وہ مجھے بھی پیغام ملا، ایک میرے خیال میں بات کچھ. کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی جی میں یوزلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، میں وہ کامنٹس اپنے انالیسس میں کبھی نہیں کوٹ کرتی، لیکن آج مجھے دو باتیں سن کر بہت مزہ آیا نا. ایک بات تو انہوں نے کہی کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں. تو یہ جو ٹھیک ہے انفارمیشن وار ہے، نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ نیو فرنٹس ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ عقل سے کرنے پڑتے ہیں نا، ناٹ لائک دس. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو انڈیا کے میڈیا سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کو دنیا کے میڈیا سے پتہ چلے گا. جی، زوردار بات کی تھی انہوں نے. اچھا، اگر اجازت ہے عمر صاحبہ، ایک ہم وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو مطلب اور ہیڈ لائن کے بعد دوبارہ سے ہی وار روم میں ہم ہوں گے. بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور مہمان بھی ہوں گے. لیکن جاتے جاتے میں بتاؤں کہ بڑے زور و شور سے بھی مجھے خبر ملی کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی کوئی پاکستانی پائلٹ جو ہے ان کی کسٹڈی میں. بالکل جھوٹی خبر ہے، بالکل جھوٹی خبر ہے. اگر ہے تو پیش کریں، دکھائیں ہمیں کس کو پکڑا ہے انہوں نے. اس سے پہلے انہوں نے چلایا تھا کہ جی کوئی F-16 جو ہے خاکم مدین اس کو گرا دیا ہے. تو جھوٹ کا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کہتے ہیں وہ دیو کے جو ہیں پیر ریت کے ہیں.